ایک اچھے جیون ساتھی کا ساتھ بہت بڑی نعمت ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جس کو شریک حیات اچھا مل جائے اس کی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ حال ہی میں سیالکوٹ سے گروہ کو گرفتار کیا گیا ہے جو شادی کر کے عورتوں کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنا کر ان کے گھر والوں کو بلیک میل کرتا تھا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، سیالکوٹ میں دھوکے سے شادی کرنے والے گروہ کا انکشاف۔ گروہ کے رکن لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے قابل اعتراض ویڈیوز بناتے تھے اور پھر ان کے خاندانوں کو بلیک میل کرتے تھے۔ یہ تو صرف ایک واقعہ سامنے آیا ہے، ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی ایسی داستانیں روز ابھرتی اور دبائی جاتی ہیں۔ اگر قانون ایسے واقعات پر لوگوں کو انصاف فراہم نہ کر سکا تو نہ جانے کتنی معصوم لڑکیاں اپنی عصمت گوا کر والدین کی دہلیز پر پہنچتی رہیں گی۔ انہاں لوگاں نے انہاں نے زندگیاں برباد کی، اللہ انہاں دا بیڑا ہی گرک کرے۔ انہاں میری حافظ قرآن بچی دا انہوں نے زندگی برباد کی تھی جھوٹ بول کے۔ انہاں جھوٹ بولے ساڑے نال کوئی گل نہیں سچی سانو دسی۔ بیٹی کے لیے مناسب رشتہ اور ان کی شادی موجودہ دور میں والدین کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ والدین ایک طرف تو بیٹی کے جہیز کی فکر میں نڈھال نظر آتے ہیں تو دوسری طرف رشتے طے کرنا بھی پل صراط پر چلنے کے مترادف ہے۔ پہلے تو بیٹی کا رشتہ نہیں ملتا اور جب مل جائے تو لڑکے والوں کی بیجا فرمائشیں لڑکی والوں کی کمر توڑ دیتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایک مناسب رشتہ کیسے ڈھونڈا جائے؟ رشتہ کروانے والوں کے لیے کیا قواعد و ضوابط وضع ہونے چاہیے اور کس طرح چھان بین کی جانی چاہیے کہ معصوم کلیوں کی زندگی تباہی سے بچائی جا سکے؟ یقیناً یہ پہلے واقعہ نہیں تھا اپنی طرز کا۔ اس قسم کے واقعات بہت رونما ہو رہے ہیں، بہت منظر عام پر آ رہے ہیں اور ایسے میں سوال یہی بنتا ہے کہ ایک مناسب رشتہ کیسے ڈھونڈا جائے، تحقیقات کا رخ کیا ہونا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ وقت پہلے، کچھ زیادہ پرانی بات نہیں ہے لیکن کچھ وقت پہلے جب ہمارے بڑے رشتے ڈھونڈا کرتے تھے تو ان کی پرائیورٹی ہوتی تھی کہ وہ دیکھیں کہ نسل کون ہے، خاندان کون ہے، شرافت کتنی ہے۔ آج کے ماں باپ جب رشتہ ڈھونڈتے ہیں تو پرائیورٹیز بالکل بدل چکی ہیں۔ رشتہ لاتے وقت یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کی کتنا بڑا گھر ہے، کس کی کتنی بڑی گاڑی ہے، لڑکا کیا نوکری کرتا ہے، پیسہ کتنا ہے، اس کی ایجوکیشن کیا ہے، کیا وہ ہماری بیٹی کو الگ رکھے گا، اس کے حقوق ادا کرے گا یا نہیں۔ یقیناً کہیں نہ کہیں غلطی ہماری ہے کہ معاشرہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ جب ہمیں ڈیپینڈ کرنا پڑ رہا ہے اسپیڈی ٹرائلز پہ، اس قسم کے واقعات یقیناً اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کا اعتماد عدلیہ پر قائم رہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں۔ اپنی اصلاح ہم کیسے کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کی اصلاح ہم کیسے کر سکتے ہیں، آج اس موضوع پہ ہم بات کریں گے۔ کوشش کریں گے کہ سیالکوٹ واقعی کوئی کیس اسٹڈی بنا کے اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے۔ ڈاکٹر امرین اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایز اے سائیکالوجسٹ ہمیں بتائیں گے کہ ہم سے غلطی کہاں سرزد ہو رہی ہے اور اس کی کریکشن کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر امرین فار جوائننگ اس۔ ساتھ ہی ساتھ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سعد اختر صاحب کی بہت گہری نگاہ ہے اس طرح کے تمام واقعات پہ، ایک حساسیت ہے جو ان کے اندر موجود ہے، باپ ہے ظاہر ہے وہ بھی ایک فیکٹر ہے۔ بطور مرد وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں خرابی موجود ہے، چونکہ کالم نگار بھی ہیں، روحانی اسکالر بھی ہیں، تو میں چاہوں گی کہ تمام یہ والے جو ایسپیکٹس ہیں وہ ساتھ ساتھ سے ڈسکس ہوں۔ نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں رشتے سے ریلیٹڈ، کوئی اور معاملات کو لے کے آپ پریشان ہیں تو آپ ساتھ ساتھ سے سوال کر سکتے ہیں۔ وہ بتائیں گے آپ کو کہ کس طرح سے روحانی علاج وہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، کیا سجیشنز وہ آپ کو دیں گے، یہ ڈیفینیٹلی ہم دیکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ سعد صاحب، آپ نے جوائن کیا۔ ہمارے ساتھ کچھ مزید لوگ بھی ہیں جن سے ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپشنز کی کچن کیا رخ کروں، جہاں پہ کیا بن رہا ہے آج مہمانوں کے لیے وہ بھی دیکھا جائے۔ بائی دا وے آج جو میں نے ڈریس پہنا ہے یہ میری بہت ہی پیاری دوست ندا یاسر کا ڈیزائن کیا ہوا ہے، اینڈ کٹور بائی ندا اینڈ ناریہ۔ تھینک یو ویری مچ ندا فار میکنگ دس بیوٹیفل ڈریس۔ اور ساتھ ساتھ میں چاہوں گی کہ اب آپشنز والے بتا دیں، آج سوپ بن رہا ہے۔ سوپ بن رہا ہے، سوپ میں نے بلکہ پانی پہلے ہی بوائل کر لیا تھا، اس میں چکن پاؤڈر ڈالا ہے، یہ بنا رہی ہوں کیرٹ چکن سوپ ہے، اور اس میں جو انگریڈینٹس آئیں گے اس میں آئے گا چکن آئے گا، کیرٹ کو میں پہلے سے ڈالوں گی، چکن پاؤڈر ہے، بلیک پیپر ہے، گارلک ہے چاپ، اور اس کے بعد لاسٹ میں جو ہے وہ کریم ایڈ ہوگی۔
تو یہ کریمی والا ہے, یہ کریمی clear ہے, soup نہیں ہاں ہے. جی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ جو ڈش تیار ہو رہی ہے وہ ہے ہرے مسالے والے انڈے ہیں. اس میں جو ہرا مسالہ انڈے تھا, کہاں ہیں؟ انڈے یہ بوائل کیے ہیں. اچھا, انڈے نظر ہی نہیں آ رہے مجھے. ٹھیک ہے. اس میں جو پیسٹ بنایا یہ ہے سبز مرچ اور دھنیا کو لے کے میں نے بلینڈ کر لیا تھا. پہلے میں پیاز براؤن کر کے اس کو نکال لوں گی, اور پھر بعد میں یہ سارے اسپائس جو ہیں ثابوت دھنیا, بادیان کے پھول, دال چینی, بٹر اور آئل جائے گا, ساتھ چکن پاؤڈر, بلیک پیپر, سالٹ, اور لاسٹ میں کریم یہ جائے بڑا گی. مزے کا لگ رہا ہے. انڈے فار چینج انڈے بھی کھانے چاہیے. تھینک یو اینی, تھینک یو, گاڈ بلیس یو. چلیں جی, بات چیت کا آغاز کریں گے. سب سے پہلے ہم امرین سے پوچھیں گے کہ ایگزیکٹلی مسئلہ کہاں پہ ہے, کیسے شروع ہوا یہ ہمارے کلچر میں کہ اتنا مقدس رشتہ, کتنا اس کو فینٹیسائز ہمارے کلچر میں کیا جاتا ہے. امرین, لڑکیاں کی شادی ہو رہی ہے, کیا خواب ہوتے ہیں, اور اس کے بعد اس قسم کا واقعہ رونما ہو جائے, جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ وی کین ناٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ, کہ اس طرح کی غیر اخلاقی ویڈیوز بنائی جائیں ایک بے انتہا مقدس رشتے میں. مریم, آپ نے کہا کہ یہ کیسے سٹارٹ ہوا, تو میرا خیال ہے کہ اس میں ڈفرینٹ فیکٹرز آ جاتے ہیں, ڈفرینٹ ریزنز آ جاتی ہیں کہ یہ سٹارٹ کہاں سے ہوا. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جاننا بہت ضروری ہے کہ واقعی جو ہے, جیسے آپ نے ڈاکیومنٹری میں بھی دیکھا کہ لڑکیوں کے رشتے ملنا اور مناسب رشتے ملنا بہت مشکل ہو گیا ہے, اور یہ آگے اور ہوتا جائے گا, کیونکہ جو گلوبل فگرز ہیں اس میں فیمیل کا جو ریشو ہے ان کا تناسب کہیں زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو میلز. تو ہمیں یہ بھی اپنی نظر میں بہت زیادہ رکھنا ہے کہ پہلے یہ 56% تھا, اب یہ انکریز ہو کے گلوبلی 60% تک جو عورتوں کا جو ہے تناسب بڑھ گیا ہے, اور 40% جو ہے وہ میلز ہیں. تو جب یہ تناسب, اور اسپیشلی جیسے ہمارے جو مسلم ممالک ہیں جہاں پہ کہ ایک شادی کا باقاعدہ اور نکاح کا کانسیپٹ آتا ہے, تو وہاں پر لڑکیوں کے لیے بہت زیادہ مسائل ہیں اس چیز کو لے کر کے. نمبر 2 جو ریزن ہے وہ جو ڈاکیومنٹری میں بھی دکھایا گیا کہ جو جہیز اور ہندوانہ رسمیں ہم نے بہت زیادہ اڈاپٹ کر لی. آپ نے کہا کہ لڑکیاں بھی بہت زیادہ فینٹیسائز کرتی ہیں, تو میں تھوڑا سا یہاں پر یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ اب ہمیں اس مائنڈ سیٹ اور اس ٹرینڈ کو چینج کرنا ہے کہ بہت زیادہ جہیز کی جو لعنت ہے, 3-3 4-4 دن کے فنکشنز جو ہیں, اتنا ہیوی جولری اور کپڑوں سے, اس فینٹیسائز اور اس مائنڈ سیٹ جو کہ ود ڈیو اپالوجی ہم میڈیا کے تھرو بھی بہت زیادہ اس چیز کو جو ہے وہ انکریج کر رہے ہیں اور پروپیگیٹ کر رہے ہیں اس آئیڈیا کو. تو اس کو تھوڑا سا ہمیں پیچھے لے کر آنا ہے تاکہ لڑکیاں بھی جو ہیں وہ پریکٹیکل اور ریئلسٹک ہو کر سوچیں. ایک یہ ریزن بھی ہے جو ہماری یہ جو رسمیں ہیں, اور جو موسٹ امپورٹنٹ تھرڈ ہے جو اس اسپیشلی آپ کے سیال کوٹ کے انسیڈنٹس یا جو پیچھے قصور کا واقعہ ہوا جس میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی اور ان کی ویڈیوز بنا کے, اور ان کو جو ہے جس طرح سے ایک پوری مافیا ہے یہ پوری. جی, یہ تو مریم 2 سکینڈلز جو ہیں سیالکوٹ یا یہ قصور کا سامنے آ گیا. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ہم کلینک کے اندر ہینڈل کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا زیادہ. تو اس کی مین ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ کلچر جو ہمارے ہاں آ گیا ہے, اس کی ایکسیسیبلٹی, اس کی جو ہم جو ایکسیس ہے وہ بہت زیادہ ایزی ہو گئی ہے. گھروں میں ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اسمارٹ فونز دیے ہوئے ہیں, گھروں میں ہم چیک نہیں رکھتے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ رات کو ان لمیٹڈ جو ہے. اگر آپ نے انٹرنیٹ بچوں نے اپنی اسائنمنٹس کے لیے یا اپنی جو آج کل جس طرح سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے لیے یوز بھی کرنا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم چیک اینڈ بیلنس رکھیں بچوں کے رومز کے اندر. کیسے رکھ سکتے ہیں چیک اینڈ بیلنس؟ بچے اتنے بلیک میلرز ہیں نا, جو ماں باپ ان سے بلیک میل ہوتے ہیں ساتھ ساتھ. انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ بلیک میل ہوتے ہیں ماں باپ, کیونکہ I've literally seen them. بچے پھر میں خودکشی کر لوں گا, میں چلا جاؤں گا گھر چھوڑ کے, میں نے یہ دیکھا ہے ہوتے ہوئے. تو پھر ماں باپ دیکھیں اس میں پھر آپ ایموشنلی اس طرح سے بلیک میل نہیں ہو سکتے, کیونکہ الٹیمیٹ بائی دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے بچے ہی سفر کریں گے. تو رائٹ فرام دی بگننگ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا چاہیے بچوں کے اوپر کہ آپ نے انہیں اگر فونز دینے ہیں یا انٹرنیٹ کی ایکسیسیبلٹی ہے وہ کس حد تک ہونی چاہیے, یا ایک ایٹ لیسٹ جو ہے وہ مدرس کو یہ نظر رکھنی چاہیے کہ رات کو بچے کب سو رہے ہیں. پیرنٹس کو یہ بھی نہیں پتا کب بچے سو رہے ہیں, کب اٹھ رہے ہیں. وہ اپنے بلینکٹ کے اندر, سو مینی ٹائمز مائی اسٹوڈنٹس ٹیل می کہ ہم تو بلینکٹ کے اندر اپنا جو ہے وہ چیٹس کر رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے پیرنٹس کو پتا ہوتا ہے. تو جو مین اس میں فیکٹر جو جس کو ہم آگے جا کے فردر ڈسکس کریں گے, ایکسیسیبلٹی ٹو انٹرنیٹ, اور ہر انٹرنیٹ کو مس یوز کرنا. اور جو ہمارے ہاں ایکسیسیبلٹی ہے, ہمارے انٹرنیٹ کے جو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بھی چاہیے کہ ہم یہ جو ڈفرینٹ ویب سائٹس ہیں, پورنوگرافی کی ویب سائٹس ہیں, ان کو جو ہے وہ ہم لمٹائز کریں. یہ بہت ضروری ہے. نائٹ پیکیجز ختم ہوں, ایگزیکٹلی ساتھ ساتھ بالکل دیکھیں نا, دنیا بھر میں الگ کلچر ہے, ہمارے یہاں الگ کلچر ہے, بچے بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور ایونچولی نقصان ہمارا ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پورے سیناریو میں جو سیالکوٹ واقعہ ہے اس میں انٹرنیٹ کا کتنا عمل دخل ہے, اور اس کے علاوہ اور کیا آپ دیکھتے ہیں پوائنٹس
اس میں جس کو ہمیں ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مریم بیٹا، آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا کہ آپ ہی کی خوبصورت شو میں نے ایک بات کی تھی کہ ماں اور بچوں کے درمیان، یعنی والدین اور بچوں کے درمیان گیپ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اور میں نے ایک بک کا ریفرنس بھی دیا تھا، جنرل میٹھا صاحب، انہوں نے کہا اپنی کتاب میں کہ زندگی میں میری چند ملاقاتیں اپنے والد صاحب کے ساتھ ہوئی تھیں، وہ وقت اور تھا، اب وقت ٹوٹلی چینج ہو چکا ہے. اب والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ دوستیاں کرنی پڑیں گی، بچوں کو نہیں، والدین کو بچوں کے ساتھ دوستیاں دوستی میں تو بچے سر پہ بھی تو چڑھ رہے ہیں. چڑھ جائیں، کوئی بات نہیں. میرے تو کندھوں پہ میری جوان بیٹی جو اب ماں بن چکی ہے، وہ میرے ساتھ کھیلتی رہتی ہے، ہر بات مجھے بتاتی ہے. جب ویکیوم کریٹ ہوتا ہے نا تو بچے کہیں بھی دوستی کر لیں گے. دوست کو ہر بات بتاتا ہے. اگر اس کی دوستی آپ کے ساتھ ہے، والدین کے ساتھ ہے، تو والدین کو وہ ہر بات بتائے گا، جی میرا یہ ارادہ ہے، میری یہ خواہش ہے، انویسٹیگیٹ کرے. لیکن یہ والا جو کیس سیالکوٹ والا ہوا ہے، یہ تو اس سے بھی بڑھ کے ہے. یہ تو انتہائی دردناک واقعہ ہے. اس میں تو والدین انوالو ہیں، والدین سے رشتے مانگے گئے اور والدین نے رشتے دیے. یہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک بات ہوئی، یہ تو حدیں کراس کر گیا ہے. تو یہ ایک انتہائی خوفناک بات ہے، اس کی تو کنڈیم کرنا چاہیے. اور پروگرام سے پہلے بھی میں ڈسکس کر رہا تھا کہ معذرت اور ادب کے ساتھ کہ قرآن پاک سورہ صاف میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ جاسوسی اور چرچا خاص طور پر اس کیس کے بارے میں مت کرو، کیونکہ اس سے بدنامی کا خدشہ ہوتا ہے. اور بچی کے رئی سے پردہ پوشی کرنی چاہیے، پردہ پوشی کرنی چاہیے. اس کے لیے وقت کا جو قاضی ہے یا موجودہ دور میں جنہیں عدالت کہا جاتا ہے، وہاں کیس لے جایا جائے اور سخت ترین سزا جو ہے وہ دی جائے. کم از کم کسی ایک کو تو سزا ملے نا، کسی ایک کو تو ملے، ایک کو تو مل جائے. ایگزامپل سیٹ ہو بھائی. کسی طرح سے یہ چیزیں معافی کے لائق نہیں ہیں. جو سیالکوٹ میں متاثرہ لڑکی ہے اس کیس میں، اس سے ہم بات کرنا چاہیں گے. کچھ سوالات ہیں اور جو بیسک سوالات ہیں، شاید ہم کہیں نہ کہیں سوالات سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اپنے خاندان میں بھی. پہلا سوال بہن آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ رشتہ کرنے سے پہلے آپ نے لڑکے والوں کے خاندان کے بارے میں کوئی تحقیقات کروائی تھی؟ جی ہم نے بالکل تحقیق کروائی تھی. جس محلے میں، درانی ٹاؤن میں یہ مقیم ہے، اہل محلہ سے پوچھا تھا کہ کس طرح کی فیملی ہے. تو ان کو بھی انہوں نے بظاہر جو ہے نا ایک فیملی پریٹینڈ کیا ہوا تھا. 3 سال سے یہ وہاں رہ رہے ہیں اور یہی کہا کہ ہم ایک فیملی ہیں، اور پیچھے سے ان کا بیک گراؤنڈ کوئی بھی نہ وہاں جانتا تھا نہ ہمیں معلوم تھا. لیکن ہم لوگوں کو جو بظاہر معلومات ملی یہی کہ ایک معزز فیملی کی طرح وہاں پر رہ رہے ہیں. اچھا ان تمام حرکتوں کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جی میں نے اچانک جو ہے عابد کے موبائل میں، جو میرا خاوند ہے اس کے موبائل میں نے ایسی جو اس کی پچھلی کافی جو بیویاں ہیں، جو عورتیں، کافی عورتوں کی قابل اعتراض ویڈیوز دیکھی تھیں جو کہ عریاں تھیں، ناقابل دید تھیں. تو وہ دیکھ کر میرے دل پہ اتنا جو ہے نا وہ شک گزرا کہ میں بہت ڈر گئی تھی، بہت خوف زدہ ہو گئی. یقیناً. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا رشتہ ہوا کیسے تھا، کس نے کروایا تھا، یہ بھی بتائیے پلیز. جی ہماری ایک مشترکہ جاننے والی تھی جنہوں نے ان کو رشتے کا بتایا، اور یہ اس کے بعد جو ہے نا ڈائریکٹلی سعدیہ اور آصف ہمارے گھر آتے رہے ہیں رشتے کی بات چیت کو طے کرنے کے لیے. اور یہاں تک کہ جن کے ریفرنس سے یہ ہمارے گھر آئے ہیں انہیں بھی ان کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ تھا کہ یہ بیسیکلی ان کا موٹیو کیا ہے، یہ کیوں رشتہ کر رہے ہیں، اور یہ ایک فیملی ہے بھی ہے نہیں. ان سے بھی انہوں نے جھوٹ بولا تھا. جی سب سے جھوٹ بولا گیا. یہ تو بہت مطلب انتہائی افسوسناک بات ہے. جو انٹرمیڈیری کا رول ادا کر رہے تھے وہ بھی نہیں جانتے تھے، وہ بھی نہیں جانتے. جو درمیان کیسے ہوتا ہے؟ مطلب ہم کتنے رشتے والوں کو کانٹیکٹ کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ جو باتیں کرتے ہیں وہ جھوٹ کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جو لوگ ہیں جو رشتہ کروانے والے، ان کو تو باقاعدہ رجسٹرڈ ہونا چاہیے. ہاں جی، تاکہ ان کو پکڑ تو سکیں ہم بعد میں. بالکل ساتھ صاحب، جس طرح نکاح ہاں رجسٹرڈ ہے اس طرح ان کو بھی رجسٹرڈ ہونا چاہیے. اچھا ان کی ماں بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں بس ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گی. یقیناً جو بہت بڑا سانحہ ہے جو آپ کی بیٹی کے ساتھ ہوا، اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کو محفوظ رکھے، یہ دعا ہمیشہ کی جاتی تھی، کی جانی چاہیے. اس کے بارے میں اب کیا کہنا ہے آپ کا، کیا جذبات ہیں آپ کے؟ لوگوں نے اتیاں دی انہوں نے زندگیاں برباد کی، اللہ انہوں دا بیڑا ہی گرک کرے. انہوں میری حافظ قرآن بچی دا انہوں نے زندگی برباد کی تھی جھوٹ بول کے. انہاں جھوٹ بولے ساڑے نال کوئی گل نہیں سچی سانو دسی. سانو اللہ بھی انصاف دے، سانو حکومت بھی انصاف دے، سانو پولیس بھی انصاف دے، سانو انصاف ملنا چاہیے.
یقین کریں کہ ہماری بھی دعا ہے آپ کی بیٹی کو انصاف ملے. ہمارے ساتھ عثمان موجود ہیں جو کہ نمائندہ ہیں نیو نیوز کے. مسلسل اس واقعے کو انہوں نے رپورٹ کیا. سب سے زیادہ وہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ایگزیکٹلی ہوا کیا. عثمان ہمیں بتائیں کہ سیالکوٹ میں جس گروہ کا یہ انکشاف ہوا ہے اب کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس, کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل, یہ سیالکوٹ میں ایک انتہائی شرمناک واقعہ سامنے آیا اور ایک ایسے گروہ کا انکشاف ہوا جو سادہ لوگ لڑکیوں کے ساتھ پہلے شادی کرتا اور پھر شادی کرنے کے بعد ان کو نشہ آور ادویات کھلا کر ان کی جو ہے قابل اعتراض ویڈیوز اور تصاویر بنائی جاتی. جب خواتین کو پتہ چل جاتا کہ وہ ان کے ساتھ یہ گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے تو خواتین اس پر احتجاج کرتی, پھر ان کی ویڈیوز ان کو ہی دکھا کر بلیک میل بھی کیا جاتا اور خواتین سے جو ہے خطیر رقم بھی جو ہے وہ ہتھیا لی جاتی. اور یہ مبینہ طور پر یہ تصاویر اور قابل اعتراض جو ویڈیوز ہیں یہ بیرون ملک میں بھی فروخت کی جاتی تھی. جی مائی گاڈ. اچھا, اس گروہ میں عثمان یہ بتائیے گا اور کتنے لوگ ملوث پائے گئے ہیں اور ان کا طریقہ واردات کیا تھا؟ جی بالکل, اس گروہ کے جو ہے مرکزی کردار وہ 3 ہیں. ایک تو مرکزی ملزم ہے عابد, جبکہ ایک اس کا ساتھی ہے آصف جو نجی بینک میں مینیجر ہے, اور ایک اس کی بیوی ہے جو اپنا تعلق جو ہے ایک سیاسی خاندان سے بتاتی ہے. یہ تینوں جو ہیں ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں اور جہاں سے بھی یہ رشتہ لینے جاتے ہیں اور یہ جا کے جو ہے یہ آصف اور اس کی بیوی اس مرکزی ملزم عابد کو اپنا بھائی بنا لیتے ہیں. کبھی تو یہ خاتون اس کو اپنا بھائی بنا لیتی ہے اور کبھی یہ جو آصف ہے جو نجی بینک میں مینیجر ہے کبھی یہ جا کے اس کو اپنا بھائی بنا لیتا ہے اور سادہ لوگوں سے جو ہے وہ رشتہ مانگا جاتا ہے. اور وہ سادہ لوگ جو ہیں بینک مینیجر اور سیاسی خاندان کی بیٹی کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہوئے اور ان سے متاثر ہو کر جو ہے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دے دیتے ہیں, جس سے یہ اپنے کھیل میں جو ہے بآسانی جو ہے کامیاب ہو جاتے ہیں اور سادہ گھروں سے رشتہ لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا عثمان, یہ بھی بتائیں کیا کوئی اور خاندان بھی سامنے آیا ہے جو متاثرہ رہا ہو, ان کی درندگی کا شکار ہوا ہو؟ جی بالکل, جب یہ معاملہ نیو نیوز نے اٹھایا اور یہ خبر نشر کی تو ایک اور متاثرہ خاندان ہمارے سامنے آیا. اس خاندان کی متاثر ہونے والی لڑکی کی والدہ نے ہم سے بات کی اور اس نے ہمیں بتایا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ بھی اسی طرح سے شادی رچائی گئی اور اس کے بعد اس کو بھی نشہ آور ادویات کھلا کر اس کی قابل اعتراض ویڈیوز اور تصاویر بنائی گئی. جب لڑکی نے اس پر اپنے شوہر سے اعتراض کیا تو اس نے اس کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور اس نے 3 لاکھ روپے نقدی اور 12 تولے زیورات جو ہیں وہ ہتھیا لیے. اور پھر اس سے عابد جو کا کردار مرکزی ملزم ہے سارے معاملے کا, اس نے پھر اپنی بیوی سے مزید رقم کا تقاضا کیا اور اسے کہا کہ اگر تم یہ مزید رقم نہ لائی تو میں یہ تمہاری تصاویر اور یہ جو قابل اعتراض ویڈیوز ہیں اس کو انٹرنیٹ پر نشر کر دوں گا. جس کے بعد متاثرہ خاتون اس قدر پریشان ہوئی کہ اس نے 2 مرتبہ جو ہے وہ خودکشی کی کوشش بھی کی. جی یقیناً ایسا ہی ہوتا ہے اس طرح کے کیسز میں. عثمان, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گی کہ اس معاملے میں اب تک حکومت کی جانب سے یا انتظامیہ کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں؟ جی بالکل, جب نیو نیوز پر یہ خبر نشر ہوئی اور نیو نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد پنجاب حکومت حرکت میں آئی اور سیالکوٹ پولیس حرکت میں آئی. سیالکوٹ پولیس نے اس گروہ کے مرکزی ملزم عابد کو تو شکر گڑھ سے گرفتار کر لیا, لیکن ابھی تک پولیس جو ہے اس گروہ کے تمام ملزمان کو تاحال جو ہے وہ گرفتار کرنے میں ناکام ہے. اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ پنجاب پولیس کا ایک سب انسپیکٹر ہے پرویز خان, وہ متاثرہ خاندانوں کو دھمکیاں دیتا رہا اور اس سارے معاملے کو جو ہے وہ نہ اٹھانے کے لیے جو ہے ان سے زور زبردستی کرتا رہا, ان کو دھمکیاں دیتا رہا اور ان کو سنگین نتائج کی قتل کی دھمکیاں دیتا رہا. اور وہ ایک FIR میں نامزد بھی ہیں اور تاحال اس کو بھی جو ہے شامل تفتیش نہیں کیا گیا ہے. عثمان, بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ہم چاہیں گے کہ آپ بس اب بیٹھ نہ جائیں, ریلیکس ہو کے, بلکہ مزید فالو اپ کرتے رہیں اس کیس کو. ہمیں کیونکہ فالو اپس ہمیں چاہیے, ہمیں دیکھنا ہے کہ یہاں پہ رک نہ جائے گرفتاری تک معاملہ جیسے کہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے جس کے بعد ہم بات کریں گے کس طرح سے ہمیں کریکشن کرنا ہے, کس طرح سے چیک کرنا ہے, تحقیقات کرنی ہے رشتہ طے کرتے وقت, اور اس سے پہلے بھی جو اپنے بچوں میں جو یوتھ ہے اس میں مورل گراؤنڈز کیسے بنانے ہیں, اس کی بنیاد کیسے ڈالنی ہے. ویل ٹاک اباؤٹ دس. ویلکم بیک. جی نیو پاکستان میں خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں سیالکوٹ سکینڈل کو ہم نے کیس اسٹڈی بنائے ہیں اور ہم بات کریں کہ معاشرے میں جو یہ برائی پائی جاتی ہے کہ کس طرح سے ہم اخلاقیات کو کراس کر چکے ہیں اور اب ہم جانور سے بھی شاید بدتر ہوتے جا رہے ہیں. یہ جو سفر ہم نے آخر کیسے طے کیا اور اب واپس
کیا ہم جا سکتے ہیں انسان بننے کی طرف یا نہیں. امرین بتائیے, آپ نے نشاندہی کی انٹرنیٹ کے مس یوز کو لے کے, کین یو پلیز الیبوریٹ انٹرنیٹ کا مس یوز کیسے ہو رہا ہے اینڈ واٹ کین وی ڈو اباؤٹ اٹ؟ دیکھیں انٹرنیٹ کا جو مجھے جو زیادہ پتہ چلتا ہے, نالج پتہ چلتی ہے, وہ یہ پتہ چلتی ہے اپنے کلینکل ایکسپیرینس میں, اپنے کیسز کو دیکھ کر. اور مریم میں نے کچھ ایسے کیسز دیکھے جس میں یو وونٹ بلیو کہ پڑھے لکھے ایجوکیٹڈ سلاٹ کے اندر جو ہیں کچھ ایسے کیسز آئے ہیں جس میں ان کے ہسبینڈز جو ہیں دے آر, یہ بھی ایک خیر ڈس آرڈر ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ بندیاں جو پڑھی لکھی ہیں ان کو اس چیز کا آئیڈیا ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی بھی ایون اٹس یور ہسبینڈ اور اٹس یور وائف اور اینی بڈی, آپ کو کسی کو اجازت نہیں دینی چاہیے اپنی ویڈیوز یا اپنی ایسی جو قابل اعتراض جو پکچرز ہوتی ہیں کسی کو بنانے کی یا اس کو جو ہے سیو کرنا تو بہت دور کی بات ہے. میں نے ایکچولی ایسے میرڈ کپلز کے اندر کیسز دیکھے ہیں جس میں وائفز کو شروع میں پتہ ہی نہیں چلتا, اور اس کے بعد جو ہے وہ کچھ میرے پاس بچیاں جو تھیں وہ ڈپریشن کے ساتھ آتی ہیں اور ان کی مدرس کو بھی ایون نہیں پتہ ہوتا, اور جب میں ان کو ڈیپلی ایکسپلور آبویسلی ریزنز دیکھتے ہیں کہ ڈپریشن کی کیا ہیں, تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ آج کل کے بچیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ اس چیز کے اندر انوالوڈ ہیں, وہ بہت زیادہ اپنی پکچرز وغیرہ, اپنی ویڈیوز, اسکائپ چیٹنگ, یہ جو ایکسیس ہو گئی ہے کوئک آن دا اسپاٹ, اس کی وجہ سے جو ہے وہ بعد میں ان کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ اپنے پیرنٹس کو یہ چیز بتا بھی نہیں سکتی ہیں اینڈ دے گو انٹو ڈپریشن. تو یہ تو سارے خیر کیسز جو ہیں وہ چل رہے ہیں. پھر اسی طرح ڈفرینٹ ابیوزز کی ڈفرینٹ آتے ہیں. جو میں آپ نے بات کی کہ انٹرنیٹ کو اس کو ہمیں روکنا کیسے, دیکھیں روک نہیں ہم سکتے, اب اس انٹرنیٹ کلچر کو اس کو ہم اچھے طریقے سے یوز کر سکتے ہیں, لیکن اس کے مس یوز کو روکنا ہے. اس کے لیے جو سب سے پہلے بینگ اے سائیکالوجسٹ جو لیکن ایک اور چیز بھی دیکھنی ہے مریم کہ جن کے ساتھ ایسے کیسز ہو جاتے ہیں ان کے بعد ان کی پرسنالٹی کتنی ڈیمیج ہوتی ہے. آپ نے ابھی یہ دیکھا ہوگا جس لڑکی کے ساتھ اور اس کی مدر کا, تو یہ کتنے ہی ایسے کیسز ہو رہے ہیں اور کتنے ہی لوگ ایموشنلی بلیک میل بعد میں کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں پتا, اور ان کی بعد میں سائیکولوجیکلی ان کی پرسنالٹی کے اوپر کیا امپیکٹ پڑتا ہے, اور ان کا شادی جیسے خوبصورت نکاح جیسے خوبصورت رشتے سے ہمیشہ کے لیے ٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک بہت ڈیمیجنگ فیکٹر ہے جو کہ آپ کے نفسیات کو ٹوٹلی جو ہے وہ ڈیمیج کرتا ہے. تو اس کے اوپر بھی بات ہمیں کرنی چاہیے, اور آئی ایم ویری مچ تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے اس ٹاپک پہ ایٹ لیسٹ بات کی, تاکہ یہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو مریم نے بہت اچھا شو کیا ہے. ہاں, کیونکہ جب تک ہم بات نہیں کریں گے ہم لوگوں کو گائیڈ نہیں کر سکتے. تو اس کو پورے دیکھتے ہوئے سینیریو کو میں سب کو بڑا کلیئرلی یہ میسج سیریس نوٹ پہ دوں گی کہ چاہے وہ آپ کے ہسبینڈز ہیں, چاہے وہ آپ کی وائفز ہیں, اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ آج کل کی بچیاں بھی جو ہے وہ بچوں کی یا لڑکوں کی تصویریں یہ مت سمجھے کہ یہ صرف میلز کر رہے ہیں, یہ فیمیلز. آپ نے اس مافیا میں دیکھا ہوگا کہ وہ بینکر کی وائف بھی انوالوڈ ہے. تو آپ کو کسی کو بھی اتنی اجازت نہیں دینی, چاہے وہ آپ کا ہسبینڈ ہے, وائف ہے, فیانسے ہے, یا کسی بھی ریلیشن شپ میں جو ہے کہ آپ کسی کو اپنی پکچرز یا ویڈیوز بنانے کی اجازت دیں. اور ایک تو کوئی رشتہ ہوتا بھی نہیں ہے, لیکن ہمارے ہاں جو بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا جو رشتہ بہت زیادہ, بالکل, لیکن ساتھ ساتھ بہت میرے پاس بریک اپ کے کیسز جو ہیں وہ آج کل 50% بوائز اینڈ گرلز میں بریک اپس کے کیسز آ رہے ہیں. ٹرو. لیٹس ٹیک اے کال آن دس ڈور. معصومہ نے ہمیں کال کی ہے لاہور سے. جی معصومہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. مریم کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک معصومہ. ہاں جی, میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جو والدین یہ دیکھتے ہیں کہ جی پیسہ ہے شادی کر دو, یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. خوشی کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا, شرافت, خاندان, تعلیم, یہ سب کچھ دیکھنا ہوتا ہے. اور یہ ہے کہ جو کمپیوٹر, یہ جو بھی چیزیں گیجٹس ہیں, یہ کوئی بھی چیز بری نہیں ہے بتاتے خود, لیکن اس کا استعمال جو ہے نا وہ کیسے کیا جا رہا ہے, اس کو پروڈکٹیو وے میں کیا جا رہا ہے یا ڈسٹرکٹیو وے میں کیا جا رہا ہے وہ ہے. واٹس ایپ میں بھی یوز کرتی ہوں, فیس بک میں بھی یوز کرتی ہوں, لیکن میں نے اپنی بھی کبھی کوئی تصویر نہیں لگائی. اگر میں خود اپنی بیٹی کے لیے رول ماڈل بنوں گی, میں کہوں گی دیکھو بیٹا میں یہ یوز کر رہی ہوں, لیکن میں نے اس پہ کبھی اپنی پک نہیں لگائی. میں نے اس پہ لگایا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, اور واٹس ایپ پہ میں نے علامہ اقبال کا شعر لگایا ہوا ہے. تو یہ کہ وہ والدین کو رول ماڈل بننا پڑے گا نا کہ بھئی. بہت اچھی بات ہے معصومہ, بہت اچھی بات ہے. آپ نے کہا کہ آپ بھی یوز کرتی ہیں, لیکن رول ماڈلنگ جو ہے وہ یقیناً بچے اور ماں باپ کے رشتے میں رول ماڈلنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ساتھ ساتھ اسی بات کو لے کے آگے چلیں گے. رشتہ طے کرتے وقت اگر ہم تحقیقات کریں, کس حد تک تحقیقات کی جا سکتی ہیں, کیونکہ نو میٹر واٹ ہم نے فرسٹ کزنس میں بھی طلاقیں ہوتی ہوئی دیکھی ہیں, کیونکہ ایک بیڈ روم اسپیس شیئر کرنا وہ بالکل الگ چیز ہے, اور بطور ایک کزن, بطور دوست کسی کو جاننا ایک بالکل الگ چیز ہے. میری بیٹی, میں تو بہت خوش ہوا ہوں, اپنی چھوٹی قابل احترام بہنہ امبرین, انہوں نے تو بہت ڈیٹیل ایلیبوریشن دی ہے. تو آئی ووڈ لائک ٹو کم ٹو دی ریمیڈی
اس کا حل کیا ہے. تو اس کے لیے نا تمام والدین، بلکہ میں تو لڑکی لڑکا ان سے بھی کہوں گا کہ ان کی بھی زندگی کا سوال ہے. ماں باپ تو چلو عمر سیدھا ہیں، وہ شاید پہلے رخصت ہو جائیں، لیکن رخصت ہونے سے پہلے ماں اپنے بچوں کی خوشیاں تو دیکھ لیں. تو اپنے والدین کی خوشیوں کے لیے سب کو چاہیے. قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ صفات، اس کی آیت نمبر 118، سورہ صفات آیت نمبر 118، یہ پارہ نمبر 13 میں ہے. اس کو جب کوئی رشتہ کو پروپوزل آئے تو انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اس کا یاد کریں کہ اس کا ورد کریں، بار بار کریں. بچہ ہے کی شادی ہے تو بچہ بھی کرے، اس کے بہن بھائی بھی کریں، والدین بھی کریں، کوئی حرج نہیں ہے. اجر و ثواب بھی ملے گا اور درست فیصلہ بھی ہوگا. آیت نمبر 118 سورہ صفات 118، یہ پارہ نمبر 13 میں ہے. اس کا کبھی بھی کتنا بھی ورد کر سکتے ہیں. اس کا ورد کریں، انشاءاللہ تعالی درست فیصلہ ہوگا. اور ایک تسبیح بھی ہے، یا ہادی و یا اللہ، وہ 100 بار پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ. 2-3 منٹ لگیں گے لیکن پھر درست فیصلے ہوں گے انشاءاللہ. لیکن اتنے دھوکے ہیں معاشرے میں، تو کہیں نہ کہیں ہمیں پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ ہی بچائے ایسے لوگوں سے. وہ پھر جو ہے نا ہائی لائٹ وہ ایسے لوگ ہو جائیں گے، چھپ نہیں پائیں گے. کہیں نہ کہیں سے وہ لیک آؤٹ ہو جائے گی یہ بندہ جو ہے. صاحب لیکن ویسے جنرلی پوچھ رہی ہوں، آپ بھی صاحب اولاد ہیں، تحقیقات کیسے کرنی چاہیے ہمیں؟ کیا پرائیورٹی ہونی چاہیے رشتہ ڈھونڈتے وقت؟ کیا دیکھیں لڑکے میں یا لڑکی میں؟ ایک تو پہلی بات ہے کہ سپاٹ ڈیسیژن نہیں ہونا چاہیے کہ جی میری بیٹی کی عمر 27 سال یا 30 سال سے زیادہ ہو رہی ہے تو بس رشتہ آیا تو ہاں کر دیں. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. ہاں، فوراً نہیں کرنا چاہیے. ٹیک یور ٹائم. اور ان کے لیے اپنے عزیز و قارب رشتہ دار بڑے ہمدرد ہوتے ہیں، دوست احباب بڑے ہمدرد ہوتے ہیں، ان سے کہیں کہ خفیہ طور پر انویسٹیگیٹ کریں. میں بہت سارے لوگوں کے بارے میں دیکھا کہ انہوں نے ڈیوٹی ہماری لگا دی کہ آپ ذرا پتہ تو کر کے آئیں. بالکل اچھی رپورٹس بھی آئیں اور نیگیٹو بھی آئیں. ہم نے جا کے صاف صاف بتایا کہ یہ ہے صورتحال. لیکن پلیز تحقیقات میں ٹائم لیں. یہ اتنا بڑا فیصلہ ہے کہ ایک فیصلہ جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے، اچھے انداز میں بھی برے انداز میں بھی. جیسے کہ امرین نے کہا کہ کس طرح سے بھروسہ اٹھ جاتا ہے آپ کا نکاح جیسے خوبصورت رشتے پر سے، اور اس کے بعد کے سائیڈ ایفیکٹس یا تو یہ ہوں گے کہ وہ انسان بالکل ڈپریشن میں چلا جائے گا یا وہ ریبیلس ہو جائے گا. یہ بھی ہوتا ہے. اچھا، ہمیں مسز خان سے بھی بات کرنی ہے یہاں پہ، بیکاز مسز خان اوبویسلی میچ میکر ہیں. ان سے بھی پوچھتے ہیں. مسز خان السلام علیکم، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گی. بتائیے مسز خان کہ والدین کو رشتہ طے کرتے وقت جو پہلے شرافت دیکھی جاتی تھی، خاندان دیکھا جاتا تھا، شجر نسب دیکھا جاتا تھا، اب کن چیزوں کو دیکھنا چاہیے آج کل کے دور میں؟ فرسٹ آف آل اس کی تعلیم پر دیکھیں، پھر سیکنڈلی اس کا گھر بار کیسے ہیں، اس کی ماں باپ کا اخلاق کیسا ہے، وہ کس طرح آپ سے بات کرتے ہیں، کس طرح رجوع کرتے ہیں، ان کے گھر کا رکھ رکھاؤ کیسا ہے، وہ کس طرح رہتے ہیں، وہ گالی گلوچ تو نہیں کرتے گھر میں، زیادتی تو نہیں کرتے کسی سے، اپنی بہوؤں سے یا بیٹیوں کو زیادہ. اچھا ٹھیک ہے مسز خان، یہ بتائیے کہ رشتہ طے کروانے میں جو مڈل مین ہوتے ہیں یا جو میچ میکرز ہوتے ہیں، ان کا کردار کیا ہوتا ہے ایگزیکٹلی؟ ہاں، اب ہمارا کردار تو یہاں بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم بھی کچھ نہ کچھ جو ہمارے پاس فارمز میں ہے لکھا ہوا، ہم سارا وہ فارمز میں جو لکھا ہوا ہوتا ہے ہم ان کو بتاتے ہیں لڑکے والوں کو کہ اس کی تعلیم کیا ہے، کیا ہائٹ ہے، فادر کیا کرتے ہیں، کتنے بہن بھائی ہیں، اس کی کوالیفیکیشن کے ساتھ ساتھ کہاں جاب کرتا ہے، کیا سیلری پیکج ہے، کہاں رہتے ہیں. یہ ساری جو انفارمیشن ہمارے پاس ہوتی ہے وہ ہم لڑکی والوں کو پرووائڈ کرتے ہیں. اچھا چلیے یہ بتائیے کہ رشتہ کرنے سے پہلے جو والدین ہوتے ہیں لڑکی کے یا لڑکے کے، ان کو کتنی تحقیقات، کتنی چھان بین کرنی چاہیے؟ کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جی اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا. میں تو کہتی ہوں چھان بین جتنی ہو اتنی کم ہے. اس کی میٹنگز کروائی جائیں گھر میں بیٹھ کر، بچی سے بھی، گھر والے بھی میٹنگ کریں، طریقے سے پیار سے اس سے باتیں کریں، پوچھیں کہ اس کو کیا چیزیں پسند ہیں، سپورٹس میں کیا پسند ہے، کھانے میں کیا پسند ہے، پہننا اوڑھنا کیسا پسند کرتے ہیں، کیا کیا چیزیں اور اس کی لائکس اینڈ ڈس لائکس ہیں، یہ ضرور پوچھیں. اس سے آپ کافی چیزیں اخذ کر لیں گے کہ وہ کس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے اس کا. اچھا مسز خان، آخر میں پوچھنا چاہوں گی کہ سیالکوٹ میں جس لڑکی کے ساتھ واقعہ ہوا، انتہائی افسوسناک واقعہ، دل خراش واقعہ جسے کہا جا سکتا ہے، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس واقعے کے بارے میں؟ اس سے اچھا تو ہم مر جائیں جو ہماری بچیوں کے ساتھ ہو رہا ہے،
اس سے اچھا تو ہم ہی مر جائیں، ماں باپ اور ہماری اولادیں ہی نہ ہوں. ہمارے اگر اولادوں کے ساتھ ایسا ہونا تو ہمارے اولادیں ہی نہ ہوں. ہم تو یہ کہیں گے جو ہم یہ اتنا بڑا ان کے ساتھ سانحہ دیکھتے ہیں اور ہم ہل جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں. ماں باپ کہاں جائیں، کس کو منہ دکھائیں؟ گورنمنٹ از ناٹ گوئنگ ٹو کم انٹروین اینڈ ٹیک a side. گورنمنٹ نے اگر ہمیں سب کچھ پرووائڈ کیا ہوتا تو یہ سب کچھ کبھی بھی نہ ہوتا. یہ سب کچھ کبھی بھی نہ ہوتا. لیکن مسز خان کی باتوں سے ہمیں دو باتوں کا اندازہ ہوا. ایک تو یہ کہ رشتہ طے کرتے وقت لوگ گھر بار دیکھتے ہیں، سٹیٹس دیکھتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں، ان کا رہن سہن دیکھتے ہیں، لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں اب بھی مسنگ ہیں. اور دوسری بات کا اندازہ یہ ہوا کہ یقیناً بہت بڑا بہرحال مسئلہ پایا جاتا ہے تحقیقات کے عمل کو لے کے اور سزا کے عمل کو لے کے، جو پاکستان میں بہرحال لیکنگ ہے. ہم سب اس پر اگری کرتے ہیں لیکن کچھ ہو نہیں پاتا. اور جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہ بھی اللہ جانے کون سے فالو اپس کرتی ہیں، کیا کرتی ہیں، یہ خدا جانے یا وہ جانے، ان کی فنڈنگ جانے. بہرحال ایک چھوٹا سا بریک، ویل بی رائٹ بیک. پروگرام کے اختتام کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. نیو پاکستان میں آج ہم بات کر رہے ہیں سیالکوٹ کیس کو لے کے. جو بھی ذہن میں سوالات اٹھے ہم نے کوشش کی کہ ہر ایسپیکٹ پہ بات کی جائے. آف کورس ہمارے پاس کوئی اس وقت لا ایکسپرٹ موجود نہیں ہے جن سے ہم بات کرتے کہ پاکستان میں کیا سزا ہے اس کی اور کیا سزا مل سکتی ہے. لیکن بہرحال امید ہی کر سکتے ہیں کہ عدلیہ اس بار اپنا کمال دکھائے اور جو لوگ بھی اس میں انوالوڈ ہیں ان کو سزا تک پہنچایا جا سکے. بہرحال ڈاکٹر امرین سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے اب آفٹر دے ٹیک دس سوپ کہ وہ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ کیا 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 جا سکتا ہے. ایک تو انہوں نے کہا کہ انٹرنیٹ کا مس یوز کیسے روکا جا سکتا ہے، بچوں پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ضروری ہے. دوسری بات یہ پوچھیں گے جو وکٹم ہے اس کی نفسیات جو متاثر ہوتی ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. اینی آپ نے سوپ بنا لیا ہے؟ کیسے ریڈی ہو گیا. ابھی جو ہے یہ میں نے جو لاسٹ میں تھا کریم اور چکن پاؤڈر اور بلیک پیپر جو تھا وہ ایڈ کیا تھا اور اس کے بعد پھر سے ڈن کر دیا تھا. کریم جو بالکل سے لاسٹ میں ڈالنی ہے ورنہ ہم پہلے سے ڈالیں گے تو سارا اس کا وہ جو شکل ہے وہ چینج ہو جائے گی. اوکے تھینک یو تھینک یو. ایک اور نکالنا تھا. ہاں جی وہ میرا نہیں نکالا، ویری بیڈ. ساتھ ساتھ دے دیجیے. تھینک یو بیٹا، تھینک یو. اچھا امرین وڈ یو لائک ٹو آنسر دس کہ کس طرح سے بالکل ہم ہینڈل کریں دونوں چیزوں کو؟ مریم اس میں 2-3 چیزیں ہیں جو میں تھوڑا سٹیپ بائی سٹیپ چلوں گی. نمبر 1 جیسے آپ نے کہا کہ بچیوں کے ہمیں ساتھ صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں تھینک یو سو مچ، ہمیں بچیوں کے رشتے کرنے میں بہت زیادہ جلدی نہیں کرنی چاہیے کہ بچیوں کی ایج گزر رہی ہے اور اس میں ہم جو رشتہ آئے اس کو پریفریبلی دیکھیں. اور بچیوں کو تو تعلیم تو خیر ہر ایک کے لیے ضروری ہے لیکن بچیوں کی تعلیم پہ میں اسپیشلی کہوں گی کہ بہت زیادہ فوکس ہونا چاہیے. بچیوں کو تعلیم دیں تاکہ ان اینی کیس اگر ان کی شادی کسی وجہ سے لیٹ بھی ہو جاتی ہے تو وہ فائنینشلی اپنی فیملی کے اوپر برڈن نہ ہو. اور دوسرا تعلیم سے بچے اور بچیوں کو شعور آتا ہے. وہ جو شعور کی ہم بات کرتے ہیں انہیں اپنے اچھے اور برے کا پتہ چلتا ہے. انہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی ہم یوز کر رہے ہیں اس کا ہم نے پراپر یوز کیسے کرنا ہے. اور اس کے بعد پھر یہی بچے اور بچیاں شادی کے بعد ایک اچھے پیرنٹس بھی اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے ثابت ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے تو تعلیم کے اوپر ہم نے اور تربیت کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کرنا ہے. جو سیکنڈ اس میں سٹیپ آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کالجز میں بھی یہ کچھ عرصہ پہلے بہت ایشو ہوا تھا تو یہ کچھ عرصے بعد کسی نہ کسی فارم میں یہ سکینڈلز اور یہ ایشوز ریز ہوتے ہیں اور یہ شاید آگے بھی ہوتے رہیں. لیکن ہمیں اب یہ چاہیے کہ ان سے ہم عبرت حاصل کر ایسے جو سکینڈلز ہیں ان سے عبرت حاصل کریں اور ان سے لرن کریں اور اپنے بچے اور بچیوں کو یہ گائیڈ کریں اپنے ارد گرد. اسپیشلی میں آپ کے اس پروگرام کے تھرو اپنے اسٹوڈنٹس سے میرا بہت زیادہ ڈیلی بیسس پہ انٹریکشن ہوتا ہے کہ وہ اس کا مس یوز اول تو اس کی کوشش کریں کہ اس پہ موبائل کے اوپر اور انٹرنیٹ کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنسی آپ کی نہ کریٹ ہو. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اس کو جتنا یوز کریں آپ اس کو پراپر یوز کریں اور اس کا مس یوز مت کریں. نمبر 3 میں یہاں پر یہ کہوں گی کہ اس کی آپ کو پتہ ہے کہ پکچرز اینڈ ویڈیوز کی بڑی ایزیلی فوٹو شاپ اور ایڈیٹنگ ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. تو اس کے لیے یو ہیو ٹو بی ایکسٹرا الرٹ. آپ کو ایکسٹرا کانشیس ہونا ہے کہ آپ کے ارد گرد یہ جو کیس آپ کا سیالکوٹ کے موبائلز کھو بھی جاتے ہیں، پکچرز لیک بھی ہوتی ہیں. ان دیٹ کیس آلسو جو بھی پکچرز آپ لیں اچھے مومنٹس آپ کے فوراً ٹرانسفر کر لیں اپنے ڈیٹا بیس میں. پلیز برائے مہربانی ایسی کوئی پکچرز لیں ہی نہ جو آپ کو ڈر لگے کہ یہ لیک ہو جائے. اور نمبر 2 ایسی پکچرز لینی ہی نہیں چاہیے. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ ایکسٹرا الرٹ ہو جائیں. یہ جتنے کیسز آ رہے ہیں اور میرے کلینک کے اندر بھی کچھ ایسے کیسز ہیں جو میرڈ کپلز میں ہوئے ہیں لٹرلی اور خواتین کو
کو کتنی دیر بعد جا کے یہ چیز پتہ چلتی ہے. تو ان کو ایکسٹرا کانشیس ہونا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد آپ کے ہسبینڈ یا وائفز اپنے موبائلز کو کس طریقے سے یوز کر رہے ہیں, اور آپ جو ہے یہ ایک ایسا ریلیشن شپ ہے جس میں کہوں گی کہ اسٹرانگ بھی بہت ہے لیکن ہسبینڈ اینڈ وائف کا نازک بھی بہت ہے ریلیشن شپ. تو اس میں جو ہے وہ ٹرسٹ بنتے ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے یہ جو 2-3 سٹیپس میں نے بولے ہیں اس میں یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اسپیشلی جو شادی سے پہلے جو آج کل بچے بچیاں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کے ریلیشن شپ کے اندر مریم یہ اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں. اور لٹرلی بچیاں جو ہیں اسپیشلی بعد میں دے گیٹ ویری مچ ڈسٹربڈ اور ان کو کتنا عرصہ ایموشنلی بلیک میل کیا جاتا ہے. موبائل ریلیشنز نہ ہوں, موبائل ریلیشنز بعد میں بڑا اپسیٹ کرتے ہیں. زندگی پریکٹیکل لائف بالکل الگ ہوتی ہے. وہ رشتہ جو موبائل کے تھرو آپ کے پارٹنر سے پیرنٹلی جو ہونے والے یا نہ ہونے والے پارٹنر سے وہ بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس 2 کالز ہیں, شامل کرتے ہیں. سحر نے ہمیں کال کی ہے. سحر نے کہاں سے کال کی ہے؟ گجرات, لاہور سے. جی السلام علیکم سحر. وعلیکم السلام. مجھے آپ سے صرف یہ ڈسکس کرنا ہے پروگرام میں کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جی کہ لوگوں کی میں سوشل انٹریکشن نہیں ہے, لوگ اپنے رشتے داروں کو نہیں ملتے, تو ہمارے سوسائٹی میں ایسے جیسے انسیڈنٹ ہوں گے جب ہم اپنے رشتے داروں کو ملنا شروع کر دیں گے, جب ہم اپنی سوشل انٹریکشن اچھی طریقے سے بڑھائیں گے تو ہمارے یہ ایشوز فیس ہوں گے. پھر ہم لوگ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ پھر ہم پتہ بھی اسی لیے کرا لیتے ہیں, ہم پتہ بھی کرواتے ہیں لوگوں کا, کیونکہ پھر ہمیں پتہ ایکچولی ملتے ہیں تو ویسے ہی لوگ ہیں نا جن لوگ اس کے اوپر ہم کرتے ہیں کہ یار پتہ کروا لیں ہم, لیکن سوشل انٹریکشن نہیں ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ سوشل انٹریکشن میں بہت بڑا ہاتھ ہے کہ اس وجہ سے یہ ایشو ہمارے سامنے آتے ہیں. لوگ اپنا بنا کے ہی رکھتے ہیں, لوگ لوگوں کے ساتھ اچھا رکھتے ہیں, تو پھر ہم لوگ یہ والے بالکل دیٹس رائٹ سحر, بالکل ہمیں ایگری کرنا ہوگا آپ کی بات سے. بہت شکریہ آپ نے یہ پوائنٹ اٹھایا. ساحر نے ہمیں کال کی ہے گجرانوالہ سے. جی ساحر. اچھا کال ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اب میں چاہوں گی کہ ساتھ صاحب آپ ہمیں ریمیڈیز بتائیں, آپ نے چند دعائیں ضرور بتائیں. اوبویسلی رشتہ جب آپ ڈھونڈنے جاتے ہیں, طے کرنے جاتے ہیں, تو تحقیقات کے عمل سے گزرنا ہوتا ہے. ایک بات بہت اچھی بتائی ہمیں ساتھ صاحب نے جی کہ ایک دعا ہے جو آپ نے ہر وقت ورد کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہرحال ہمیں مدد مانگنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جلد بازی نہیں کرنی رشتہ طے کرتے ہوئے کہ جی اتنی عمر نکلی جا رہی ہے تو شادی. غلط شادی کرنے سے بہتر ہے آپ کی بیٹی آپ کے پاس آنکھوں کے سامنے رہے. اور یہ امرین کا پوائنٹ بالکل ٹھیک تھا کہ بیٹی فائنینشیل آپ کی اگر خود ہی اپنے آپ انڈیپینڈنٹ ہوگی تو آپ کو بوجھ بھی نہیں لگے گی, اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ. جی ساتھ ساتھ جی اس کے لیے ہے کہ قرآن پاک میں سورہ نمل ہے جی, اور یہ پارہ نمبر 20 میں ہے, اس کی آیت نمبر 62. اس کو اگر ابتدائی طور پہ یعنی بچی جب یا بچہ دونوں میرے نزدیک تو کوئی فرق نہیں ہے, جب 16-17 سال 18 سال سن بلوغت کو پہنچے تو اس کے لیے یہ تھوڑا سارا 4-5 دفعہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ لیا کریں. اور جب رشتے آنے شروع ہو جائیں یعنی 20-22-23 سال عمر ہو گئی ہے تو یہ تو بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ سب کے لیے ضروری ہے کہ توجہ سے سنیں اور اس پہ عمل کریں. ایک تسبیح کرے بچہ خود جو جس کی شادی ڈیو ہے وہ ہے یا سمیع یا وہاب. عربی لغات میں پہلے لفظ کے آخری حرف پر وزن ہوتا ہے. لفظ تو سمیع ہے لیکن عین کے اوپر پیش آ جائے گا تو بن گیا سمیع, اور دوسرا وہاب. یا ادب کے لیے لگایا جاتا ہے, یا سمیع یا وہاب. یہ 100 بار پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ. اور والدین میں سے کوئی ایک نماز عشاء کے بعد 150 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ پڑھے. رشتہ اچھا بھی آتا ہے, بہترین آتا ہے, اور ناکامی نہیں ہوتی. یقین کامل کی ساتھ کیا جائے سب والدین ساتھ بالکل کریں. آپ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں پھر معاملہ, اور یقیناً وہ بہت بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. ٹھیک ہے جی, فلک شیر صاحب نے ہمیں کال کی اسلام آباد سے. السلام علیکم فلک شیر صاحب. جی فلک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. مریم آواز آ رہی؟ جی بالکل آ رہی ہے, کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا میرا قاضی صاحب سے سوال کرنا تھا, وہ میں نے ایک وظیفہ پوچھنا تھا قاضی صاحب سے. جی پوچھے. قاضی صاحب سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ سکون قلب کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. کس کے لیے؟ سکون قلب. سکون قلب کے لیے ہے. میں بھی بتاتا ہوں, سب کو ہی بتا دیں. میں بتا دیتا ہوں. یہ تو بہت ہی اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. آئی ڈو اپریشیٹ. دیکھیں دنیا میں 7 چیزیں ہیں جن کا کوئی توڑ نہیں ہے, جس میں یہ بھی شامل ہے. جیسے ایگزائٹی, فیئر, ڈپریشن, ٹینشن,
जो है एक्साइटमेंट, पैरानोया, वहम, इस तरह की चीज़ों का कोई इलाज नहीं है। अल्टीमेटली लोग ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं और या फिर स्लीपिंग पिल्स लेते हैं। क्यों ना आज इतनी प्यारी तस्वीर बता दूं कि बिल्कुल सुकून हासिल हो जाए, फौरी स्पॉट पे सुकून हासिल हो जाता है। वो है या बाइसो या नूर। बाइसो का मतलब होता है मुर्दों को ज़िंदा करने वाला। तो हमारे अंदर इतनी ताकतें, इतनी सलाहियतें डेड पड़ी होती हैं, जब हम बाइसो का बोलते हैं तो सलाहियतें ताकतवर होकर उठती हैं और जो हमारे अंदर जो चीज़ें या जो वहम हमारे अंदर आ रहा होता है उसको खा जाती हैं। और नूर जो है इसका मतलब ठंडक होती है।